پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. عبدالوہاب ہیں کوئٹہ سے. یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب کہ اسلام واقعتاً ایک مکمل ضابطہ حیات ہے تو پھر یہ جو مملکت کا نظام چلانا ہے اس کا کوئی نظام کیا اس ضابطہ حیات میں موجود نہیں ہے، یا اگر ہم دوسرا نظام چلا رہے ہیں تو ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں؟ آپ ظلم کر رہے ہیں. ہم جی گناہ نہیں کر رہے، ہم ظلم کر رہے ہیں. ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں. اس کا نظام صرف کو اس میں موجود نہیں، اس کا نظام صدیوں نافذ رہا ہے. سبحان اللہ. اس کا سارا نظام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تھیوری نہیں دی، عملاً نافذ کر کے دیا، اور صدیوں مسلمان ریاستوں میں نافذ رہا. آپ کے انگریز کے آنے سے پہلے برِ صغیر میں نافذ رہا. آج بھی جو اورنگزیب عالمگیر کا نظام سلطنت تھا، آج کے علماء اس پہ فتوے دیتے ہیں، فتاوی عالمگیری اسے کہتے ہیں. وہ کیا ہے فتاوی عالمگیری؟ برِ صغیر کا نظام سلطنت تھا جو فیصلے عدالتوں میں ہوتے تھے، آج بھی اس پہ فتوے چلتے ہیں. آپ کیسے کہتے ہیں کہ کبھی اس میں ہے کہ نہیں؟ بالکل صحیح. تھوڑا سا اس موضوع پہ مطالعہ کریں، پھر پتہ چل جائے گا. پتہ چلے. اور اگر آج بھی اس طرف لوٹ جائیں تو یہ لوٹنے سارے تو مسئلے آج بھی مسائل دنیا ختم کی ہو حکمرانی ہماری ہے، لیکن ہم لوٹیں بھی تو. ہم گناہ نہیں کر رہے، ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ بھی، دین کے ساتھ. بالکل صحیح. سعیدہ ہیں نوشہرہ سے. یہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا ہے بیوی سے جھوٹ بولنا جائز ہے، کیا یہ درست ہے؟ بچے جھوٹ کسی سے بھی بولنا جائز نہیں ہے. بعض مواقع پر کوئی ایسی بات کہہ دینا جو جھوٹ نہ ہو. جھوٹ وہ ہوتا ہے جس میں کسی کا نقصان ہو رہا ہے، اسے غلط اطلاع دی گئی ہے. تو دو بھائی لڑ رہے ہیں تو ایک بھائی نے کسی کو اس کے بارے اچھا نہیں کہا، لیکن اس کے دوسرے بھائی سے ملتا ہے تو کہتا ہے تیرا بھائی یار مجھے ملا بڑی تعریف کر رہا تھا. تو اس نے تعریف کی تو نہیں ہے، لیکن شاید اس جملے سے ان کی صلح ہو جائے. بے شک. اور اس جملے سے کسی کا نقصان بھی نہیں ہو رہا، کسی کو غلط اطلاع دے کر اس سے کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا. تو یہ جھوٹ نہیں ہے، گرچہ بظاہر جھوٹ ہی لگتا ہے. صحیح. تو اس طرح کی کوئی بات مسلط کے انداز میں گھر میں بھی کر دی جائے کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو یا خرابی نہ ہو، تو یہ جھوٹ نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. تو جہاں جھوٹ ہے مطلب ہے کوئی بات چھپا کر اس کا دوسرا پہلو بتانا اور اس سے مختلف نتائج اخذ کرنا، وہ تو کہیں بھی جائز نہیں. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک. آگے ایک اور سوال ہے، انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا. یہ کہتے ہیں کہ روزانہ استعمال کی چیزیں اگر گم ہونا شروع ہو جائیں، اکثر گم ہونا شروع ہو جائیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا سبق دیتے ہیں؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. سبق تو بچے اللہ تعالیٰ تو قدم قدم پہ دیتے ہیں، ہر بات پہ دیتے ہیں. چیزیں گم نہیں ہوتی، باتیں بھول جاتی ہیں، نام بھول جاتے ہیں، کام بھول جاتے ہیں. تو بندے کو اپنی حیثیت یاد آنے لگتی ہے کہ میں ہوں کیا اور مجھے کتنے سہارے کی ضرورت ہے. تو سبق تو قدم قدم پر ہے، اب بندہ خود سیکھے تو. بالکل صحیح. بالکل صحیح. ندیم عباس ہیں راجن پور سے. میری بیوی کو پچھلے 2 سال سے فالج ہے، ڈاکٹر حکیم پیر ہر جگہ لے گیا ہوں. میں بہت غریب آدمی ہوں، قرض میں ڈوب گیا ہوں. آپ سے عرض ہے کہ دعا کریں اور کوئی رہنمائی بھی فرما دیجیے. بچے اللہ پاک صحت دے، ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ کریم مہربانی فرمائے. ہو سکے تو تعویذ لے جو، اللہ کرے اللہ صحت دے دے. ہم تو یہی کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. محمد جاوید، ان کا سوال ہے کہ اسلام میں کس حد تک دولت کمائی جا سکتی ہے؟ جتنی اللہ دے. اسلام میں دولت کی حد نہیں ہے، کمانے کے طریقے جو ہیں وہ مقرر ہیں. ٹھیک ہے. اخراجات کے طریقے. اسلام صرف کمانے پہ نہیں، اسلام خرچ پر بھی پابندیاں رکھتا ہے. بالکل ٹھیک.
دنیا کے معاشی نظام کمانے اور اس کے بعد حکومت کا ٹیکس دینے کے بعد آپ کو آزاد کر دیتے ہیں کہ آپ خواہ رکھ کر آگ لگا دیں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. صحیح. کمانے کے اسلوب بتاتا ہے کہ اس میں کسی کا حق نہ مارا جائے, ہر طرح سے جائز طریقے سے کمائی جائے, کہیں کسی غلط جگہ خرچ بھی نہ کی جائے. بالکل ٹھیک. اس میں جو اللہ کا حصہ ہے, فرض جو ہے زکوٰۃ, وہ لازمی دی جائے. اس کے بعد صدقات نفلی ہیں, آپ ضرور دیں نہ دیں وہ آپ کی ثوابدید پر ہے. جتنی اللہ دیتا ہے کمائیں, کوئی پابندی, کوئی حرج نہیں کوئی ہے. حرج. جائز طریقے سے ہو, اس کے بتائے ہوئے طریقے حلال سے ہو, طریقے سے کمائیں, جائز امور پر خرچ کریں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. عزیز احمد ہیں اپنا بات سے, یہ کہتے ہیں کہ والد کی وفات کے بعد والدہ کو وراثت کی تقسیم کا کیا معاملہ کرنا چاہیے, جبکہ تمام اولاد بالغ ہو جائے اور شادی شدہ بھی ہو, اور وراثت میں چھوڑے ہوئے مال پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے اگر وہ مال ابھی تک تقسیم نہ ہوا ہو؟ بچے, والدہ کو اس میں کوئی کردار نہیں ہے. والدہ کا 8واں حصہ ہوتا ہے, وہ اپنا حصہ لے سکتی ہے. باقی سب کے حصے مقرر ہیں. بھائیوں کا 2 گنا حصہ ہوتا ہے, بہنوں کا آدھا ہوتا ہے, بس مقرر ہے. اور یہ الحمدللہ چلو یہ قانون وراثت تو کم از کم ہمارا پچھلے کئی برسوں سے اسلامی کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. وہ عدالت میں بھی جائیں تو اس کے مطابق تقسیم ہو جاتا ہے. قانون وراثت اسلامی ہے ہمارا, الحمدللہ کچھ تو ہے. بالکل تو صحیح. وہ اپنے حصے کو, اس میں والدہ کا کچھ, والدہ کو اس میں اپنا جو حصہ ہے وہی لے سکتی ہے, باقی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں, وہ تقسیم ہو جاتا ہے. تو اگر تقسیم سے پہلے ہے تو اس پر سارے پر زکوٰۃ اسے اکٹھے سے دینی ہے. تقسیم ہو جائے تو اپنے اپنے حصے کی ہر ایک نے دینی. اچھا, انہیں کا ایک دوسرا سوال ہے کہ اگر کسی کی 4 بیٹیاں ہیں, بیٹا نہیں ہے, تو وہ باپ اپنی زمین صرف ایک بیٹی کو دے سکتا ہے اور باقی تینوں کو نہیں, یا اس کو ڈسٹریبیوٹ برابر کرنا چاہیے؟ باپ کی ملکیت ہے, اب وہ تینوں کو دیتا ہے, ایک کو دیتا ہے, سب کو دیتا ہے. مناسب یہ ہے کہ وہ سب کو ان کا حصہ دے, لیکن وہ اپنی مرضی سے دے سکتا ہے جس کو چاہے. اور خصوصاً یہ ہے کہ جو باپ نے وراثت میں لی ہے اس میں تصرف نہ کرے. اچھی بات ہے, جس طرح وراثت سے لی ہے اس طرح وراثت میں جانے دی. جائیداد 2 طرح ہوتی ہے نا, ایک باپ نے وراثت میں لی ہے, ایک باپ نے خود بنائی ہے. جو اس نے خود بنائی ہے وہ اگر کسی ایک کو بھی دے دے تو کوئی حرج نہیں, اس کی اپنی ہے. ٹھیک ہے. جو وراثت میں لی ہے اس میں ایک حق بنتا ہے اگلے ورثاء کا بھی, اس نے وراثت میں لی ہے اس کے وارثوں کو دینی چاہیے. صحیح. لیکن اگر نہ دے, ایک کو دے دے تو دے سکتا ہے, مناسب نہیں ہے, گناہ ہوگا, اس سے پرسکتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. حضرت جی اگلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. نورین ہے, یہ کہتی ہیں کہ سسرال والے بہت سخت ہیں, یتیم ہوں, دنیا سے ڈرتی ہوں. ساس کہتی ہے کہ اگر 3 ماہ کے اندر تمہاری گود نہ بھری تو تمہارے شوہر کی دوسری شادی کروا دوں گی. میں اپنے گھر والوں سے چوری یہ میسج کر رہی ہوں, پلیز میرے لیے ایک تو خاص دعا کیجئے, اور دوسرا میری رہنمائی کیجئے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. بیٹا صبر کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو. اصل مصیبت یہ ہے کہ ہمیں یہ شکایت ہوتی ہے, میں مسکین ہوں, میں غریب ہوں, میں یتیم ہوں, لیکن اللہ کے ساتھ ہمارا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اللہ کی باغی جیسی ساس ہوتی ہے ویسی باغی بہو بھی ہوتی ہے. ہماری مصیبت یہ ہے, کم از کم اللہ سے تو بنا کر رکھو, پھر شاید ساس سے بھی بن جائے. صحیح بات. مخلوق کو پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے, بندوں کا کام نہیں ہے کہ وہ 3 مہینے میں پیدا کر لیں, یا 1 مہینے میں پیدا کر لیں, یا 1 سال میں پیدا کر لیں. جب جس کا وقت معین ہے, اپنے وقت پہ, جس طرح اپنے وقت پہ ہر کوئی مر رہا ہے اسی طرح اپنے وقت پہ ہر کوئی پیدا بھی ہے. دوسری شادی کوئی دھمکی نہیں ہے بیٹا, شادیاں اگر اسلام نے اس کا جواز دیا تو دوسری کر لیں. ٹھیک ہے. کیا فرق پڑتا ہے, آپ نے اپنا نصیب کھانا ہے, اس نے اپنا نصیب کھانا ہے, دوسری بھی کر کے دیکھ لیں. یہ عورتوں کو یہ بیماری ہے کہ ہمیں تکلیف, وہ یہ نہیں سمجھتی کہ جو دوسری شادی کرتا ہے وہ بھی ٹانگا جاتا ہے. جی ہاں, یہ ایسی سادہ ہیں کہ انہیں مرد کی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا. تم اسے کہو کر دوسری شادی. صحیح, صحیح. اسے بھی لگ پتہ جائے گا جب 2 ہوں گی تو. بالکل ٹھیک ہے.
بالکل بیوی صحیح، ایک ہی عمر قید ہوتی ہے تو دو ہو جائیں تو پھر تو تماشا بن جاتا ہے. ڈبل عمر قید ہوگی تو صحیح. اچھا کیا وجہ ہے کہ خواتین اس کو تسلیم نہیں کرتی خواہ حالانکہ مخواہ حکم ہے؟ بے وقوفی، اور یہاں آ کر بر صغیر میں نہیں کرتی. اچھا ہمارے ساتھ افغانستان ہے، وہاں کوئی دوسری شادی نہ کرے تو وہ عورتیں بھی مایوب سمجھتی ہیں کہ یہ ساری مصیبت میری سار ہے. کوئی ایک آدھ اور بھی ہوتی، کوئی کام میں ہاتھ بٹاتی، کوئی اس کو کچھ کسی اور دھیان لگاتی. صحیح صحیح سارے آپ صحیح. عرب میں دیکھ لیں، سارے لوگ 3 4 شادیاں، اور بیویاں خوش ہوتی ہیں. اور یہ صرف یہاں کی بیویاں جو ہیں یہاں وہ خوش ہندوؤں نہیں کے ہوتی. ساتھ ملنے سے نا، ہندوؤں میں چونکہ یہ اچھا اچھا بہت اچھا، برا سمجھا جاتا ہے نا، صحیح صحیح، تو یہ ہم میں ہندوؤں سے یہ رسومات آ گئی ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، مسلمانوں میں یہ نہیں ہے. بالکل صحیح. حضرت جی وہی ہوا کہ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا. الحمدللہ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو ہمیں سوال اپنا SMS کیجیے. اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 033349555021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں اپنا سوال. تو almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں، وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے. اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے. اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں. انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.